تعالیٰ کی تمام انسانوں پر جو نعمتیں ہیں وہ ایک جیسی ہیں، لیکن یہ جو بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ دنیا میں دیتا ہے یہ ایسے نہیں ہے کہ جس کو ملی وہ کامیاب ہے، جس کو نہ ملی وہ ناکام ہے۔ مثلا جو صاحب اولاد ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے، اور جو بے اولاد ہیں وہ بیچارے ناکام ہیں۔ جس کے پاس اپنا گھر ہے وہ کامیاب ہے، جو کرائے کے گھر پہ رہتا ہے وہ ناکام ہے۔ جو جاب کرتا ہے وہ گدھا مزدوری کرتا ہے وہ ناکام ہے، جس نے اپنا بزنس کھڑا کر دیا ہے وہ کامیاب ہے۔ نہیں، یہ نعمتیں ہوتی رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو دے کسی کو نہ دے اس کی مرضی ہے، اور اللہ تعالیٰ بندے کی حیثیت کو دیکھ کر اس کو نعمت دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال دیا ہے تو اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے، اور کسی کو نہیں دیا تو اس کے پیچھے بھی حکمت ہے۔ ہو سکتا ہے جس کو نہیں دیا اس کو دے دے تو وہ عیاش بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نعمتیں کرتا رہتا ہے، یہ نعمتیں کامیابی اور ناکامی کی اساس نہیں ہوتی۔ ایک نعمت ایسی ہے کہ اگر وہ بندے کو مل جائے تو تمام نعمتیں ہیں اس ایک نعمت کی موجودگی میں، لیکن اگر وہ نعمت اللہ تعالیٰ کسی کو نہ دے تو پھر دیگر نعمتیں نہیں ہیں بلکہ وہ آزمائشیں ہیں۔ اور ایک نعمت وہ ایسی نعمت ہے کہ اگر کسی کو اللہ دے دے تو اس نعمت کے ذریعے دنیا میں انسانوں کے دو طبقے بن جاتے ہیں۔ وہ نعمت کون سی نعمت ہے؟ وہ ایمان کی نعمت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ایمان نصیب کرے تو اس ایمان کے ساتھ دنیاوی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ ساری نعمتیں ہیں، اس سے بندہ جائز طریقے سے فائدہ حاصل کرے گا۔ لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو پھر تمام نعمتیں آزمائشیں ہیں، بندہ ان کو ناجائز کاموں میں استعمال کرے گا۔ اور یہ ایمان ایسی نعمت ہے کہ دنیا میں انسانوں کو دو طبقوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، دنیا میں دو ہی لوگ ہیں، یا تو کافر ہیں یا مومن ہیں۔ جس شخص کے دل میں اگر ایمان نہیں ہے تو وہ کافروں کا بھائی ہے، لیکن اگر ایمان میں کمزوری بھی آ گئی نا تو اس ایمان کی کمزوری کا نقصان یہ ہے کہ کفر کے اثرات انسان پر مرتب ہوتے ہیں۔ انسان کی زندگی کا کھانا پینا ہے، اوڑھنا بچھونا ہے، رہن سہن ہے، گیٹ اپ ہے، اگر ایمان میں کمزوری آ جائے تو انسان کی زندگی میں کفر کے کلچر کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس کا پھر رہن سہن، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اوڑھنا بچھونا کافروں کی مشابہت میں چلا جائے گا۔ اور توحید کا یہ تقاضا ہے کہ انسان کفر سے، کافروں سے اور کافروں کے کلچر سے مکمل نفرت کرے، ان سے محبت نہیں ہونی چاہیے۔ کافر سے بھی نفرت، کفر سے بھی نفرت، اور ان کی کلچر سے بھی نفرت۔ تو ایمان کی کمزوری نقصان دہ چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہی اصل نعمت ہے، کامیابی اور ناکامی کی اساس یہی ہے کہ جس کے پاس ایمان ہے وہ کامیاب ہے، جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ ناکام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری میں آپ نے فرمایا کہ لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، تم جنت میں اس وقت تک جا ہی نہیں سکتے جب تک تمہارا ایمان بوسٹ نہ ہو جائے، مضبوط نہ ہو۔ کمزور ایمان والے بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے کہیں جہنم میں نہ جانا پڑے، اور اصل کامیابی یہی ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب ہے، جو جہنم سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہے۔ اب یہ جنت میں داخلہ اور جہنم سے نجات ایمان کی بنیاد پر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جامع ترمذی میں، فرمایا کہ المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، جو مضبوط ایمان والا ہے، جس کا ایمان بڑھتا رہتا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جس کا ایمان کمزور ہے، ان دونوں میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب وہ ہے جس کا ایمان مضبوط ہے۔ آگے آپ نے فرمایا وفی کل خیر، خیر دونوں میں ہے،
لیکن فرق یہ ہے کہ جس کا ایمان مضبوط ہے وہ خیر میں بڑا ہی تیز ہے، اس کی نمازیں کبھی نہیں چھوٹتی، اس کے روزے نہیں چھوٹتے، اس کے اخلاق میں کوئی ردی قسم کی حرکتیں نہیں ہوتی۔ لیکن جس کے ایمان میں کمزوری ہے اس میں بھی خیر ہے، کبھی نمازیں پڑھ لیتا ہے کبھی نہیں پڑھتا، کبھی اخلاق اچھا ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، کبھی اللہ کی اطاعت کر لی، کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی، کبھی نہیں مانی۔ تو یہ نقصان دہ چیز ہے کہ اس کی وجہ سے اصل نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کفر کے کلچر میں ملوث ہو جاتا ہے، اس سے متاثر ہو جاتا ہے۔ تو اب کرنا کیا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے کہ ایسے اسباب بندہ اختیار کرے کہ جس سے اس کا ایمان بوسٹ ہو، اس کا ایمان بڑھے، گین ہو، نہ کہ اس کا ایمان کم ہو۔ اب وہ کون سے اسباب ہیں؟ وہ چند اسباب میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلا سبب جس سے اللہ بندے کا ایمان بڑھاتا ہے وہ ہے علم کا حصول۔ کیونکہ دیکھیں ایمان کی بنیاد علم پر ہے۔ اگر آپ اللہ کو جانتے ہیں تو اللہ پر ایمان ہے، اگر نہیں جانتے تو پھر کاہے کا ایمان؟ مثلا میں آپ کو مثال دوں، ایک وہ بندہ ہے جو اللہ کو جانتا ہی نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو جب بھی اس کی زندگی میں کبھی مشکل آ جائے گی تو وہ پریشان ہو جائے گا کہ اب میں کیا کروں۔ اور یہ کفر کا اثر ہے کہ نہیں ہے؟ ایک کافر جب مشکل میں پھنس جاتا ہے تو اس کا تو کوئی رب نہیں ہے نا، اس کا کوئی اللہ نہیں ہے، اس کے نظریے میں، اس کے تصور میں۔ جب کافر کی زندگی میں مشکل آتی ہے تو وہ پھنس جاتا ہے، کیونکہ اس کا اپنے سیلف پر ایمان ہے، اللہ پر ایمان نہیں ہے۔ جب ذرائع سب بند نظر آتے ہیں، دروازے بند نظر آتے ہیں، تو ایک کافر پریشان ہو جاتا ہے۔ اب جو بندہ اللہ کو جانتا ہی نہیں ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ بھی کافر کی طرح اسی طرح پریشان ہو جاتا ہے مشکل میں کہ اب میرا مسئلہ کیسے حل ہوگا۔ نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ وہاں سے مسئلے حل کرتا ہے جہاں ہماری سوچ بھی نہیں جاتی۔ تو علم کا حصول یہ آپ کے اور میرے ایمان کو بوسٹ کرنے کا بڑا سبب ہے، ایمان کو بڑھانے کا بڑا سبب ہے۔ بندے کو علم سے جڑنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ابن ماجہ میں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ یہ علم حاصل کرنا کوئی مولویوں کا کام نہیں ہے، صرف کہ جو مولوی ہو داڑھی رکھ لے مدرسہ پڑھے وہی علم حاصل کرے، نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمام مسلمانوں پر علم حاصل کرنا فرض ہے، یعنی اتنا تو علم حاصل کر لے بندہ کہ وہ اپنے رب کو پہچانے، اپنے نبی کو پہچانے، اپنے دین کو پہچانے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور مجھے کیا نہیں کرنا۔ یہ زندگی اللہ نے ایسے تو نہیں دی انٹرٹینمنٹ کرو، انجوائے کرو اور زندگی بس ختم کر کے چلے جاؤ، مر کے چلے جاؤ، نہیں۔ اللہ نے زندگی اس لیے دی ہے کہ میری بات اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر میرے پاس آ جاؤ، بس کوئی بڑا مقصد نہیں ہے۔ یہی مقصد ہے جو انسان کی استطاعت میں ہے۔ تو علم کا حصول یہ ایمان کے بڑھانے میں بڑا سبب ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ علم حاصل کرے۔ دوسرا سبب جو انسان کے ایمان کو بڑھاتا ہے وہ ہے قرآن مجید۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ انفال میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ کہ مومن وہ مومن جن کا ایمان بڑھتا رہتا ہے، جو مضبوط ہیں ایمان میں، وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کے کلام کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ اتنا تدبر کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کو ہم نے کیا سمجھا ہے؟ مطلب زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو جب ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ آپ قرآن مجید کو جمع کریں، قرآن مجید کے ضائع ہونے کا خدشہ ہے، اس وقت زید بن ثابت نے کیا کہا کہ اللہ کی قسم اگر یہ ابو بکر اور عمر مجھے کہتے کہ اس پہاڑ کو ہٹا کے یہاں سے وہاں منتقل کرو، شاید یہ کام میرے لیے آسان ہوتا، لیکن قرآن مجید کو جمع کرنا بڑا ہی بھاری کام ہے، کیونکہ یہ قولاً ثقیلا انا سنلقی علیک قولاً ثقیلا، یہ کوئی ہلکی کتاب نہیں ہے، یہ اتنی بھاری کتاب ہے، اتنی بھاری کتاب ہے کہ ایک بندے کو سمجھ نہ بھی آئے لیکن یہ کتاب جب تلاوت کی جائے تو سامنے والے کو رلا کے رکھ دیتی ہے، اس کے دل کا بوجھ نکال کے پھینک دیتی ہے یہ کتاب۔ بندے کو چاہیے کہ اس کو پڑھے، اس کو سنے اور اس پر تدبر کرے۔
جب اس سے تعلق ہوگا تو ایمان بڑھے گا، اور ایمان بڑھے گا تو بندہ اطاعت میں بھی بڑھے گا، اور جو بندہ اطاعت میں بڑھے گا تو اللہ کے اتنا ہی قریب جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی زندگی میں ایک شخص نے آپ کے ساتھ احسان کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ میں تھے تو طائف کے میدان میں ایک شخص تھا جس کا باغ تھا، اس کا نام تھا مطعم بن عدی۔ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے باغ میں جگہ دی تھی۔ سن 2 ہجری میں جب غزوہ بدر پیش آیا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت ہی بڑی فتح نصیب کی، جس سے پوری دنیا حیران ہو گئی کہ اتنی چھوٹی سی جماعت نے اتنی بڑی جماعت کو شکست دے دی۔ 313 نے 1000 لوگوں کو مار دیا، ہرا کر بگا دیا۔ اس جنگ میں 70 قیدی مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قیدی قید میں آئے تو اس وقت فرمایا کہ لو کان المطعم حیا وکلمنی فیہم لترکتہم لہ، اگر وہ بندہ جس نے میرے ساتھ احسان کیا مطعم بن عدی آج وہ زندہ ہوتا اور مجھ سے گفتگو کرنے آتا کہ ان قیدیوں کو چھوڑ دیں آپ، تو میں اس کے کہنے کی وجہ سے ان قیدیوں کو چھوڑ دیتا۔ ان کے بیٹے کو پتہ چلا، وہ تو بندہ مر چکا تھا، ان کے بیٹے ہیں، اس وقت کافر تھے، جبیر بن مطعم۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا کہ میں جاؤں، کچھ لینے کے دینے پڑ جائیں تو کوئی مسئلہ نہ ہو، لیکن قیدیوں کو آزاد کروا کے آ جاؤں، کچھ دے دوں گا، اللہ کے رسول آزاد کر دیں گے، کافر ہیں، ابھی تک مسلمان نہیں ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جیسے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مغرب کے وقت نماز پڑھا رہے تھے اور اس میں سورہ طور کی تلاوت کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے ہیں ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون، کیا یہ کافر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بغیر کسی چیز کے ایسے ہی پیدا کر دیا گیا ہے، ان کا کوئی خالق نہیں ہے، یا انہوں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہے۔ یہ آیات کا ترجمہ ہے، یہ سن رہے ہیں، جبیر بن مطعم سن رہے ہیں، اس وقت کافر تھے، مسلمان نہیں تھے۔ فرماتے ہیں کہ کاد قلبی یطیر ووقر الایمان فی قلبی، یہ کلام جب فرسٹ ٹائم میں نے سنا تو ایسا مجھے محسوس ہوا جیسے میرا دل اڑ رہا ہے، میرا دل اس کلام کو سن کر اڑ رہا ہے، کیونکہ ان کو سمجھ آ رہا تھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، اور وہی قرآن کی تلاوت تھی کہ ووقر الایمان فی قلبی، کہ جس کی وجہ سے میرے دل میں ایمان پیدا ہو گیا۔ تو ایک کافر کی زندگی پر جب قرآن مجید اثر کر سکتا ہے تو کیا ہماری زندگی میں ہمارے ایمان کو بوسٹ نہیں کر سکتا قرآن مجید؟ اگر قرآن بوسٹ نہیں کرتا ہمارے ایمان کو نہیں بڑھاتا تو اس کا مطلب کمی ہمارے اندر ہے، قرآن مجید کے اندر کمی نہیں ہے، ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں، ہم تدبر نہیں کرتے۔ ایک دوسرے صحابی ہیں طفیل بن عمر رضی اللہ عنہ، بڑے ہی عقل مند انسان اور بہت ہی بہترین شاعر، فرماتے ہیں کہ میں اپنے علاقے سے مکہ میں آیا کسی کام کی خاطر۔ مکہ میں جب میں آیا تو قریش مکہ نے مجھے کہا کہ بھائی آپ اس علاقے میں نئے آئے ہو، اس علاقے میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بندہ جادوگر ہے، اس کی بات نہیں سننا، اس کی بات سنو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، کیونکہ اس بندے کی زبان میں اتنی تاثیر ہے کہ وہ بھائیوں کے درمیان بھی جھگڑا کروا دیتا ہے، باپ بیٹے کے درمیان بھی جدائیگی کروا دیتا ہے۔ اس کے کان بھر رہے ہیں، طفیل بن عمر کے قریش مکہ کان بھر رہے ہیں کہ محمد کی بات نہیں سننا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا ڈرایا طفیل بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ڈر کی وجہ سے کانوں میں روئی کو ٹھوس دیا، روئی یعنی کپا، کانوں میں روئی ٹھوس دی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ چلتے پھرتے کہیں محمد بات کر رہا اور میرے کان میں اس کی بات چلی جائے اور میں گمراہ ہو جاؤں۔ ایک مرتبہ خانہ کعبہ میں گئے، دیکھا کہ یہی شخص یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مجھے ان کا نماز کا طریقہ اتنا اچھا لگا، میں نے پھر اپنے آپ میں گفتگو کی کہ یار طفیل، تم عقل مند آدمی ہو، بہت ہی بڑے شاعر ہو، تمہیں پتہ ہے کہ کون سا کلام اچھا ہوتا ہے اور کون سا کلام قبیح ہوتا ہے، برا ہوتا ہے، تم کیوں ڈر رہے ہو کہ اس کی بات سنو گے تو تمہیں کچھ ہو جائے گا؟ چلو آج بات سن نہیں لو،
کہ یہ کیا کہتا ہے، اس کی بات میں ہے کیا، اس کی بات میں اتنی تاثیر کیا ہے کہ جو قریش مکہ مجھے ڈرا رہے تھے۔ کانوں سے روئی نکالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے جانے لگے، پیچھے پیچھے گئے، طفیل رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے گئے، پیچھے پیچھے جا کر کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان قومک یخوفوننی، تیری قوم نے مجھے اتنا ڈرایا تیرے بارے میں کہ میں نے ڈر کی وجہ سے کانوں میں روئی ٹھوس دی۔ آخر تیری دعوت کیا ہے، تیرے کلام میں تاثیر کیا ہے، وہ کلام پیش کر تو میرے اوپر، میں بہت بڑا شاعر ہوں، میں سمجھ جاؤں گا کہ کلام اچھا ہے یا برا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی تو طفیل رضی اللہ عنہ اس وقت کافر تھے، سنا، جب تلاوت ختم ہوئی تو فرماتے ہیں کہ ما سمعت احسن قولا قط منہ، اللہ کی قسم میں نے آج سے پہلے اس جیسا کلام کبھی بھی نہیں سنا، واسلمت، اور اسی کلام کو سننے کی وجہ سے میرے دل میں ایمان پیدا ہو گیا اور میں مسلمان ہو گیا۔ تو یہ کافروں پر بھی اثر کرتی ہے، ایک کافر بھی اگر اس کو اچھی قرأت میں سن لے، بھلے وہ تدبر نہ بھی کرے، لیکن یہ قرآن مجید کا اتنا اثر ہے کہ وہ اس کے کفر کے زنگ کو، اس کے کفر کے غبار کو نکال پھینکتا ہے یہ کتاب یہ قرآن مجید۔ کیونکہ انسان جس کا ایمان کمزور ہو نا، اس کی زندگی گناہوں میں لت پت ہوتی ہے، کبھی نیکی کر لے کبھی نہ کرے، لیکن گناہ کی کثرت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ گناہ انسان کے دل پر بوجھ بنتا ہے، بوجھ، یہ زندگی میں ٹینشن جو ہوتی ہے وہ اصل میں گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ دلی بوجھ ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید ایک ایسی دوا ہے جو دل کے شفا کے لیے اتاری گئی ہے، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگوں یہ قرآن مجید دلوں میں جو موجود بیماری ہے اس کے لیے شفا ہے، کہ انسان گناہ کر کر کے اپنے دل کو بیمار کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جامع ترمذی میں کہ ان المؤمن اذا اذنب ذنبا نکتت فیہ نکتۃ سوداء، جب بھی کوئی مسلمان گناہ کرتا ہے اس کے دل پر کالا نقطہ لگتا ہے، اگر وہ گناہ کرتا رہے تو یہ کالا نقطہ بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور یہ زنگ ہے، یہ بوجھ ہے زندگی کا۔ لیکن قرآن مجید وہ دوا ہے، وہ سبب ہے کہ اگر اس کو آپ پڑھیں گے یہ تمام معصیتوں کے بوجھ آنسوں کی شکل میں نکال کر قرآن مجید پھینک دے گا، اور آپ پھر دیکھیں کہ کتنا ہلکا پن محسوس کرتے ہیں اس کے بعد، جب اس کی قرأت سنیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو رونے کی توفیق دے دے، پھر اس کے بعد جو سکون ملتا ہے وہ بڑا ہی ہلکا پن ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود کو بلایا، عبداللہ ادھر آؤ۔ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ آج قرآن مجید مجھے سناؤ۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ صاحب قرآن ہیں، آپ پر تو نازل ہوا ہے قرآن مجید، میں آپ کو کہاں سے سناؤں قرآن؟ فرمایا کہ نہیں، آج میرا دل کر رہا ہے کہ آج تم قرآن سناؤ۔ فرماتے میں نے سورہ نساء شروع کی، میں پڑھتا رہا، ایک آیت پر پہنچا جس کا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ذکر کرتے ہیں، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود کہ میں نیچے دیکھ کر پڑھ رہا تھا، جیسے میں نے آنکھیں اٹھائی تو اللہ کے رسول زاروں قطار رو رہے ہیں۔ یہ کیوں روتا ہے انسان قرآن مجید کی تلاوت سن کر؟ اس لیے کہ اس کے دل میں ایک بوجھ ہوتا ہے، زندگی کی ٹینشن ہوتی ہے، یہ معصیتیں اس کے دل کو بوجھ والا کر دیتی ہیں، لیکن یہ قرآن مجید پڑھ کر، سن کر، تدبر کر کے آنسوؤں کی شکل میں وہ بوجھ نکال کر پھینک دیتا ہے۔ تو قرآن مجید سے انسان کو چاہیے کہ وہ تعلق جوڑے، یہ قرآن انسان کے ایمان کو مضبوط کرے گا، بڑھائے گا، اور اس کی زندگی کے غموں کو ختم کرے گا۔ اور آخری سبب ہے، وہ ہے دوستی، وہ ہے سنگت، وہ ہے صحبت۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حنظلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لقینی ابو بکر فقال کیف انت یا حنظلہ، راستے میں ایک مرتبہ مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ملے اور پوچھا، جسے حال احوال کرتا ہے بندہ، کیسے ہو حنظلہ؟ فرماتے ہیں حنظلہ کہ قلت نافق حنظلہ، ابو بکر میں منافق ہو گیا ہوں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سبحان اللہ ما تقول، اللہ کے بندے کیا کہہ رہے ہو، تم تو صحابی ہو، کیا وجہ ہے، کیوں ایسے کہہ رہے ہو؟ فرماتے ہیں کہ اصل معاملہ یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہمارا ایمان بڑا ہوا ہوتا ہے،
لیکن جیسے اپنے گھر لوٹتے ہیں، بیویوں میں مست ہو جاتے ہیں، اولاد کے ساتھ شغل کرتے ہیں، اپنے کام کاج میں مصروف ہو جاتے ہیں، تو ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ کہیں منافق تو نہیں ہو گئے ہم؟ ابو بکر صدیق نے کہا کہ یار یہ تو میری بھی حالت ہے، اللہ کے رسول کی صحبت میں ہوتا ہوں تو اچھا ہوتا ہوں، گھر جاتا ہوں تو کمزور ہو جاتا ہوں، چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، فرمایا کہ اللہ کے رسول حنظلہ کی بات سنیے۔ حنظلہ نے کہا کہ میں منافق ہو گیا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ وما ذاک، کیوں، کیا کر دیا ایسا تم نے؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول نحن نکون عندک تذکرنا بالجنۃ والنار کأننا رأی عین، ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں، آپ ہمیں نصیحتیں کرتے رہتے ہیں، اللہ کی باتیں سناتے رہتے ہیں، جنت اور جہنم کے تذکرے کرتے رہتے ہیں، ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے، گویا کہ ہم ان چیزوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن جیسے ہی گھر کو لوٹتے ہیں ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انزلہ لو تدومون علی ذلک او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہاری ایک ہی کیفیت ہو کہ تمہارا ایمان بڑا ہوا ہو تو فرشتے آ کر تم سے ہاتھ ملائیں تمہارے بستروں پر، تمہارے راستوں پر۔ اس حدیث کا مطلب جہاں پر یہ ہے کہ دیکھیں ایمان بڑھتا رہتا ہے، کم بھی ہوتا ہے زندگی میں، لیکن وہاں اس حدیث میں یہ نقطہ بھی ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت میں ایمان بڑھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کوئی بھی نیک نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول کی صحبت میں ہوتے ہیں، ایمان بڑھتا ہے، گھر جاتے ہیں ایمان گھٹتا ہے۔ تو یہ صحبت، یہ سنگت انسان کو خراب کر دیتی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے ایک چھوٹا بچہ جس کی تربیت اچھی ہوتی ہے معاشرے میں، جس کا نماز روزے اور قرآن سے تعلق ہوتا ہے، نماز مسجدوں سے تعلق ہوتا ہے، اچانک ہی اس کا رخ چینج ہو جاتا ہے، پھر وہ ٹک ٹاکر بن جاتا ہے، یا ڈانسر بن جاتا ہے، یا ماڈلنگ کی دنیا کا ہیرو بن جاتا ہے، یا پھر وہ سنگر بن جاتا ہے، جو کہ یہ کفر کے اثرات ہیں۔ میں نے اس لیے آپ کو کہا کہ ایمان کمزور ہوگا تو کفر کے کلچر کے اثرات مرتب ہوں گے زندگی میں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ بچہ ایسے ہی ٹرن ہو جاتا ہے، ایسے ہی تبدیل ہو جاتا ہے؟ نہیں، یہ معاشرے کی سنگت نے ہمارے بچوں کو خراب کیا ہے، یہ معاشرے کی صحبت نے ہمارے بچوں کو خراب کیا ہے، اور اس میں قصور والدین کا بھی ہے۔ والدین بچپن میں اتنی سختی کرتے ہیں، اتنی سختی کرتے ہیں بچوں پر، ادھر نہیں جانا ہے، ادھر نہیں جانا ہے، اس سے نہیں ملنا ہے، اس سے نہیں ملنا ہے، یہ نہیں کھیلنا ہے، وہ نہیں کرنا ہے، اس قدر سختی کرتے ہیں۔ اب بچہ جب بالغ ہو جائے اب سختی برداشت کرنے کے قابل نہیں ہوتا وہ۔ اب ماں باپ اس ٹینشن میں ہوتے ہیں کہ اب اس کو کیا کہیں، اب یہ ٹک ٹاکر بن گیا ہے، اب یہ ماڈلنگ کی دنیا کا ہیرو بن گیا، اب اس کو سختی کریں گے، اس پر سختی کریں گے تو یہ باغی بن جائے گا۔ تو کیوں سختی کرتے ہیں ہم بچپن میں؟ تربیت کا سب سے سنہرا اصول یہ ہے کہ بندے کو اعتدال کی راہ اختیار کرنی چاہیے۔ اعتدال کی راہ کیا ہے؟ جو جائز کام ہے ان میں بچوں کو چھوٹ دیں آپ، جو ناجائز کام ہے وہاں پہ سختی کریں، خام خواہ کے اصولی نہیں بنیں۔ ہم بچپن میں اتنا اصولی بنتے ہیں، اتنی سختیاں کرتے ہیں کہ پھر بعد میں بڑا ہو جائے بچہ وہ باغی بن جاتا ہے۔ اب باپ سختی کر کے تو دکھائے پھر وہ کیسے باغی بنتا ہے۔ اب ماں باپ ٹینشن میں، اور اولاد کو بھی فخر نہیں کرنا چاہیے کہ دنیا مجھے دیکھ رہی ہے کہ میں پرفارمنس ادا کر رہا ہوں، میں ٹک ٹاکر بن گیا ہوں، میں پرفارمنس دے رہا ہوں دنیا کو۔ یہ بدنامی، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ماں باپ کی بدنامی صرف اسی کام میں ہے کہ کسی لڑکے نے لڑکی کو بھگا لیا؟ نہیں، یہ بھی بدنامی والے کام ہیں۔ آپ آ کر ڈانس کریں، آپ آ کر سنگر بنیں، آپ آ کر ٹک ٹاکر بن کر ایکٹر بن جائیں، آپ کیا ماں باپ کا نام کر رہے ہیں؟ آپ ماں باپ کو بدنام کر رہے ہیں۔ آپ کے ماں باپ اتنے نیک ہیں کہ معاشرے میں ان کی ایک عزت ہے، اور آپ نے ان کی عزت کا کچرا کیا ہوا ہے۔ یہ صحبت خراب کرتی ہے، صحبت کہ جس بندے کی جیسی صحبت ہوگی اس کا رنگ ویسا ہی چڑھے گا۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی صحبت کو اچھا تلاش کرے، اچھی صحبت کو تلاش کرے۔ جب اچھی صحبت تلاش کرے گا تو اچھے بندے کیا کریں گے؟ اللہ کی باتیں سنائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنائیں گے، مصیبت میں صبر کا درس دیں گے، اگر آپ مشکل میں ہوں گے آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کو تسلی دیں گے، آپ کا دست و بازو بنیں گے۔ یہ نیک دوست ہوتے ہیں، یہ نیک دوست ہوتے ہیں۔ اور برے دوست سوائے آپ کے تقویٰ اور آپ کی غیرت کے لباس کو جلانے کے اور کچھ بھی نہیں کریں گے، کیونکہ ایک لباس ظاہری لباس ہے جو انسان کی عزت کو ڈھانپتا ہے، دوسرا لباس تقویٰ کا لباس ہے جو اندر ہے، وہ انسان کی عزت کو بڑھاتا ہے۔ اگر آپ نے اپنی سنگت یہ غلط اختیار کی ہے تو آپ کے تقویٰ کا لباس آپ کے برے دوست جلا کے رکھ دیں گے۔
اور آپ کے اندر غیرت نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تمہارے اندر شرم و حیا ختم ہو جائے، تمہارے اندر شرم و حیا ختم ہو جائے، فاصنع ما شئت، تو تمہیں جو چاہے کرو، چاہے ٹک ٹاکر بنو، چاہے ایکٹر بنو، چاہے سنگر بنو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو بڑھاتا رہے اور ایسے کاموں سے ہمیں محفوظ رکھے جس سے ہمارا ایمان بگڑے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.